بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرحمن کی پہلی آیت ہے الرحمن۔ صرف ایک شبد، لیکن اس ایک شبد کے اندر پوری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا نام الملک یعنی بادشاہ، القہار یعنی سب پر غالب، یا العزیز یعنی زبردست نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الرحمن یعنی وہ ذات جس کی رحمت ہر مخلوق پر چھائی ہوئی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ سب سے پہلے اس سے ڈر کر نہیں بلکہ اس کی رحمت کو پہچان کر اس کے قریب آئے۔ پھر دوسری آیت آتی ہے علم القرآن۔ اسی رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ دھیان دیجئے، اللہ نے پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا اور اس کے بعد انسان کی پیدائش کا۔ اگلی آیت ہے خلق الانسان۔ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ پہلے انسان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی نعمت اس کی زندگی نہیں بلکہ ہدایت ہے۔ اگر انسان کے پاس قرآن نہ ہو تو وہ راستہ بھٹک سکتا ہے، لیکن جب اسے اللہ کی کتاب مل جائے تو اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے قرآن کا ذکر کیا اور پھر انسان کا۔ اس کے بعد فرمایا علمہ البیان۔ اسے بولنا اور اپنی بات بیان کرنا سکھایا۔ سوچئے، دنیا میں لاکھوں طرح کے جانور ہیں، ان کی بھی آوازیں ہیں، لیکن انسان کو جو نعمت ملی وہ صرف آواز نہیں بلکہ بیان ہے۔ انسان اپنے جذبات، علم، تجربے اور سوچ کو الفاظ میں ڈھال سکتا ہے۔ یہی بیان انسان کو دوسری مخلوق سے الگ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنی بنائی ہوئی کائنات کی طرف ہمارا دھیان دلاتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان۔ سورج اور چاند ایک مقرر حساب کے مطابق چل رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اگر سورج کچھ منٹ دیر سے نکلے یا چاند اپنی منزل بدل دے تو پوری دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، دن اور رات کا سنتولن ٹوٹ جائے گا، موسم بدل جائیں گے، کھیتی، سمندر، ہوا، بارش سب کچھ پربھاوت ہو جائے گا۔ لیکن اربوں برسوں سے سورج اور چاند اسی نیم کے انوسار چل رہے ہیں جو ان کے رب نے طے کیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ پھر فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ ستارے اور درخت سب اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سجدے کا مطلب انسانوں کی طرح ماتھا ٹیکنا نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری آگیاکاریتا کے ساتھ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا پالن کرنا ہے۔ ہر پیڑ، ہر پودا، ہر ستارہ، ہر گرہ اپنے رب کے طے کیے ہوئے نیموں کے انوسار چل رہا ہے۔ کہیں کوئی بغاوت نہیں، کہیں کوئی انکار نہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور انصاف کا ترازو قائم کیا۔ یہاں میزان کا مطلب کیول تولنے والا ترازو نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کا سنتولن، انصاف، برابری اور ہر چیز کا صحیح ماپ۔ یعنی اللہ نے پوری دنیا کو ایک مکمل سنتولن کے ساتھ بنایا۔ نہ سورج اپنی حد سے آگے بڑھتا ہے، نہ چاند، نہ دھرتی، نہ آسمان۔ ہر چیز ایک طے سیما میں ہے۔ پھر انسانوں کو حکم دیا اللہ تطغوا فی المیزان۔ ترازو میں زیادتی مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، انصاف سے کام لو، کیونکہ جس رب میں پوری کائنات کو انصاف پر قائم کیا ہے وہ اپنے بندوں سے بھی انصاف چاہتا ہے۔ آج اگر دنیا میں بے ایمانی، رشوت، جھوٹ اور دھوکہ بڑھ گیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان نے میزان یعنی انصاف کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں دھرتی کو اس نے ساری مخلوق کے لیے بچھایا۔ یعنی یہ دھرتی کسی ایک انسان، ایک قوم یا ایک ملک کی نہیں، یہ پوری انسانیت اور تمام مخلوق کے لیے ہے۔ پھر اللہ دھرتی کی نعمتیں گراتے ہیں، پھل، کھجور، اناج، خوشبودار پودے اور روزی کے ان گنت ذریعے۔ یہ سب بنا کسی قیمت کے انسان کو دیے گئے۔ ہم نے نہ پیڑ بنائے، نہ بارش بنائی، نہ مٹی، نہ ہوا، پھر بھی ہم ہر دن ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ پہلی بار وہ سوال پوچھتے ہیں جو پوری سورہ کی روح ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ کیول ایک سوال نہیں، یہ انسان کے ضمیر کو جگانے والی پکار ہے۔ جب تمہیں زندگی ملی، قرآن ملا، عقل ملی، بولنے کی طاقت ملی، سورج ملا، چاند ملا، دھرتی ملی، پھل ملے، پانی ملا، ہوا ملی، تو اب بتاؤ ان میں سے کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہی سوال ہر دور کے انسان سے ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو پوری سورہ میں 31 بار دہرایا گیا ہے، تاکہ انسان ہر نعمت پر ٹھہرے، سوچے اور اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ لیکن سورہ الرحمن ابھی یہیں نہیں رکتی،
اب اللہ انسان اور جن کی پیدائش کا ذکر کریں گے، پھر 2 سمندروں کا ایسا راز بتائیں گے جس نے صدیوں سے انسانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، اور بتائیں گے کہ پوری کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن صرف ایک ہی ذات ہمیشہ باقی رہے گی، اللہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ الرحمن کی آیت 1 سے 13 کی تفسیر اور اللہ کی پہلی نعمتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرحمن کی پہلی آیت ہے الرحمن، صرف ایک شبد، لیکن اس ایک شبد کے اندر پوری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا نام الملک یعنی بادشاہ، القہار یعنی سب پر غالب، یا العزیز یعنی زبردست نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الرحمن یعنی وہ ذات جس کی رحمت ہر مخلوق پر چھائی ہوئی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ سب سے پہلے اس سے ڈر کر نہیں بلکہ اس کی رحمت کو پہچان کر اس کے قریب آئے۔ پھر دوسری آیت آتی ہے علم القرآن، اسی رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ دھیان دیجئے، اللہ نے پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا اور اس کے بعد انسان کی پیدائش کا۔ اگلی آیت ہے خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ پہلے انسان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی نعمت اس کی زندگی نہیں بلکہ ہدایت ہے۔ اگر انسان کے پاس قرآن نہ ہو تو وہ راستہ بھٹک سکتا ہے، لیکن جب اسے اللہ کی کتاب مل جائے تو اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے قرآن کا ذکر کیا اور پھر انسان کا۔ اس کے بعد فرمایا علمہ البیان، اسے بولنا اور اپنی بات بیان کرنا سکھایا۔ سوچئے دنیا میں لاکھوں طرح کے جانور ہیں، ان کی بھی آوازیں ہیں، لیکن انسان کو جو نعمت ملی وہ صرف آواز نہیں بلکہ بیان ہے۔ انسان اپنے جذبات، علم، تجربے اور سوچ کو الفاظ میں ڈھال سکتا ہے۔ یہی بیان انسان کو دوسری مخلوق سے الگ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنی بنائی ہوئی کائنات کی طرف ہمارا دھیان دلاتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقرر حساب کے مطابق چل رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اگر سورج کچھ منٹ دیر سے نکلے یا چاند اپنی منزل بدل لے تو پوری دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، دن اور رات کا سنتولن ٹوٹ جائے گا، موسم بدل جائیں گے، کھیتی، سمندر، ہوا، بارش، سب کچھ پربھاوت ہو جائے گا۔ لیکن اربوں ورشوں سے سورج اور چاند اسی نیم کے انوسار چل رہے ہیں جو ان کے رب نے طے کیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ پھر فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت سب اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سجدے کا مطلب انسانوں کی طرح ماتھا ٹیکنا نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری آگیا کاریتا کے ساتھ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا پالن کرنا ہے۔ ہر پیڑ، ہر پودا، ہر ستارہ، ہر گرہ اپنے رب کے طے کیے ہوئے نیموں کے انوسار چل رہا ہے۔ کہیں کوئی بغاوت نہیں، کہیں کوئی انکار نہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور انصاف کا ترازو قائم کیا۔ یہاں میزان کا مطلب کیول تولنے والا ترازو نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کا سنتلن، انصاف، برابری اور ہر چیز کا صحیح ماپ۔ یعنی اللہ نے پوری دنیا کو ایک مکمل سنتلن کے ساتھ بنایا۔ نہ سورج اپنی حد سے آگے بڑھتا ہے، نہ چاند، نہ دھرتی، نہ آسمان، ہر چیز ایک طے سیما میں ہے۔ پھر انسانوں کو حکم دیا اللہ تطغوا فی المیزان، یعنی ویاپار میں دھوکہ مت دو، ناپ تول میں کمی مت کرو، انصاف سے کام لو، کیونکہ جس رب نے پوری کائنات کو انصاف پر قائم کیا ہے وہ اپنے بندوں سے بھی انصاف چاہتا ہے۔ آج اگر دنیا میں بے ایمانی، رشوت، جھوٹ اور دھوکہ بڑھ گیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان نے میزان یعنی انصاف کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں دھرتی کو اس نے ساری مخلوق کے لیے بچھایا، یعنی یہ دھرتی کسی ایک انسان، ایک قوم یا ایک ملک کی نہیں، یہ پوری انسانیت اور تمام مخلوق کے لیے ہے۔ پھر اللہ دھرتی کی نعمتیں گناتے ہیں، پھل، کھجور، اناج، خوشبودار پودے اور روزی کے ان گنت ذریعے، یہ سب بنا کسی قیمت کے انسان کو دیے گئے۔ ہم نے نہ پیڑ بنائے، نہ بارش بنائی، نہ مٹی، نہ ہوا، پھر بھی ہم ہر دن ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ پہلی بار وہ سوال پوچھتے ہیں جو پوری سورہ کی روح ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسانوں اور جنوں، تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ کیول ایک سوال نہیں، یہ انسان کے ضمیر کو جگانے والی پکار ہے۔ جب تمہیں زندگی ملی، قرآن ملا، عقل ملی، بولنے کی طاقت ملی، سورج ملا، چاند ملا، دھرتی ملی، پھل ملے، پانی ملا، ہوا ملی، تو اب بتاؤ ان میں سے کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہی سوال ہر دور کے انسان سے ہے،
اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو پوری سورہ میں 31 بار دہرایا گیا ہے، تاکہ انسان ہر نعمت پر ٹھہرے، سوچے اور اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ لیکن سورہ رحمان ابھی یہی نہیں رکتی۔ اب اللہ انسان اور جن کی پیدائش کا ذکر کریں گے، پھر 2 سمندروں کا ایسا راز بتائیں گے جس نے صدیوں سے انسانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، اور بتائیں گے کہ پوری کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن صرف ایک ہی ذات ہمیشہ باقی رہے گی، اللہ، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان اور جن کی تخلیق، 2 دریاؤں کی نشانی، موتی اور مرجان، اور دنیا کی فنا۔ سورہ الرحمن آیت 14 سے 30 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت، قرآن، انسان کی پیدائش، بولنے کی نعمت، سورج، چاند، آسمان، دھرتی اور انصاف کے نظام کا احساس دلایا۔ اب سورہ الرحمن ہمیں ہماری اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ارتھات اس نے انسان کو ایسی سوکھی مٹی سے پیدا کیا جو پکی ہوئی مٹی کی طرح آواز کرتی تھی۔ ذرا سوچئے، آج انسان اپنی دولت پر گھمنڈ کرتا ہے، اپنے علم پر گھمنڈ کرتا ہے، اپنے عہدے، طاقت اور شہرت پر گھمنڈ کرتا ہے، لیکن اس کی شروعات کس سے ہوئی؟ مٹی سے۔ وہی مٹی جس پر ہم ہر روز چلتے ہیں۔ یعنی انسان کی اصلیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا محتاج بندہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، اور جن کو دھوئیں سے رہت آگ کے لپٹ سے پیدا کیا۔ یہاں اللہ 2 الگ الگ مخلوقوں کا ذکر کرتے ہیں، انسان اور جن۔ دونوں کو عقل دی گئی، دونوں کو اختیار دیا گیا، دونوں پر اللہ کی عبادت فرض کی گئی، اور اسی وجہ سے پوری سورہ میں بار بار کہا جاتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی یہ خطاب کیول انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں سے بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بیان کرتے ہیں، رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ مفسرین نے اس کی کئی ویاکھیائیں کی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے سال کے الگ الگ موسموں میں سورج کے اگنے اور ڈوبنے کے ستھانوں کی اور اشارہ ہے، یعنی سورج ہر دن ایک ہی بندو سے نہیں نکلتا بلکہ موسم کے انوسار اس کا ستھان بدلتا رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات ایک اتیانت سٹیک ویوستھا کے ادھین ہے۔ پھر ایک بار وہی سوال، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب سورہ ہمیں اس نشانی کی طرف لے جاتی ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ارتھات اس نے 2 دریاؤں کو بہایا جو آپس میں ملتے ہیں، ان کے بیچ ایک آڑ یا برزخ ہے جس سے وہ اپنی اپنی سیما سے آگے نہیں بڑھتے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین نے کئی ویاکھیائیں کی ہیں۔ کچھ نے اسے میٹھے اور کھارے پانی کے ملنے والے ستھانوں کی نشانی بتایا ہے، کچھ نے اسے اللہ کی بنائی ہوئی پراکرتک سیماؤں اور سنتولن کا پرتیک بتایا ہے۔ مول سندیش یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو ایک نشچت نیم اور حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کا ایک قانون ہے، اور وہی قانون اس پوری دنیا کو سنتولت رکھتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ موتی جو صدیوں سے انسانی زیورات کی شان رہے ہیں، مرجان جو سمندر کی گہرائیوں کی ایک انوکھی نعمت ہے۔ سوچئے سمندر کے اندر کیسی کیسی دولت چھپی ہوئی ہے، موتی، مچھلیاں، کھنج اور ایسی انگنت چیزیں جن کے بارے میں انسان آج بھی پوری طرح نہیں جانتا۔ پھر وہی سوال، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں سمندر میں چلنے والے اونچے اونچے جہاز جو پہاڑوں جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ ذرا کلپنا کیجئے، 1000 ٹن وزن والا ایک وشال جہاز جو لوہے کا بنا ہے پھر بھی پانی پر تیرتا ہے۔ یہ کیول انسانی ہنر نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا وہ قانون ہے جس کے کارن سمندر یاترا سمبھو ہوئی۔ اگر اللہ پانی کی پرکرتی بدل دے تو کوئی جہاز ایک پل بھی نہ ٹک سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہر نعمت کے پیچھے ہمیں اصلی نعمت دینے والے کی یاد دلاتا ہے۔ اب اچانک سورہ کا انداز بدل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کل من علیہا فان، دھرتی پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جانے والا ہے۔ کتنا گہرا اور دل کو جھکجھوڑ دینے والا اعلان ہے۔ جس گھر پر ہمیں گھمنڈ ہے، جس دولت کو ہم ہمیشہ کا سمجھتے ہیں، جس جسم کی خوبصورتی پر انسان اتراتا ہے، جس طاقت پر بادشاہ گھمنڈ کرتے تھے، سب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ نہ کوئی بادشاہ رہے گا، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی طاقتور۔
ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور کیول تمہارے رب کی وہ مہان اور سمان والی ذات ہی ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہی اس حصے کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ دنیا بدلتی ہے، انسان بدلتے ہیں، سلطنتیں مٹ جاتی ہیں، سبھیتائیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات نہ کبھی بدلی ہے نہ کبھی بدلے گی۔ وہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یَسْأَلُهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں۔ ہر دن وہ نئی شان کے ساتھ اپنا فیصلہ اور اپنا کام کرتا ہے۔ کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کی بیماری دور کرتا ہے، کسی کی توبہ قبول کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کی آزمائش لیتا ہے۔ پوری کائنات کا ہر معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر ایک بار پھر وہی سوال گونجتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اب بتا، جب تیری شروعات بھی اسی نے کی، تیری روزی بھی وہی دیتا ہے، سمندر بھی اسی کے ہیں، موتی بھی اسی کے ہیں، جہاز بھی اسی کے قانون سے چلتے ہیں، اور آخر میں اسی کے سامنے لوٹ کر جانا ہے، تو پھر تو اپنے رب کی کون سی نعمت کا انکار کرے گا؟ یہی سوال آج بھی ہر انسان کے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ بھاگار، قیامت کا دن، حساب، مجرموں کی پہچان اور جہنم کا منظر۔ سورہ الرحمن، آیت 31 سے 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنی نعمتیں اور اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کیں، لیکن اب سورہ کا لہجہ بدلتا ہے۔ اب بات اس دن کی ہے جس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی حکومت نہیں ہوگی، کوئی دولت کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا۔ وہ ہوگا یوم القیامہ، یعنی قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ارتھات اے دو بوجھ رکھنے والی مخلوقوں یعنی انسانوں اور جنوں، اب ہم تمہارے حساب کی اور پوری طرح دھیان دیں گے۔ یہاں ثقلان سے مراد انسان اور جن ہیں۔ دونوں کو عقل دی گئی، دونوں کو اختیار دیا گیا، دونوں پر اللہ کی عبادت فرض کی گئی، اس لیے دونوں سے حساب بھی لیا جائے گا۔ دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ اس کے بہت سے کام کسی کی نظر سے چھپ گئے، لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ قرآن بار بار بتاتا ہے کہ انسان کا ہر لفظ، ہر عمل اور ہر نیت تک اللہ کے علم میں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم کبھی نہیں نکل سکو گے سوائے اس طاقت کے جو اللہ دے۔ یہ آیت انسان کے گھمنڈ کو توڑ دیتی ہے۔ آج انسان چاند تک پہنچ گیا، منگل گرہ تک اپنے یان بھیج چکا ہے، آسمانوں کی دوریوں کو ناپنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی بنائی ہوئی حدوں سے باہر نہیں جا سکتا۔ جہاں تک اللہ اجازت دے وہیں تک انسان پہنچ سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ پھر اللہ چیتاونی دیتے ہیں تم پر آگ کی لپٹیں اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ یہ اس دن کا منظر ہے جب کوئی طاقت، کوئی وگیان، کوئی سینا اور کوئی دولت انسان کو نہیں بچا سکے گی۔ اس کے بعد قرآن آسمان کا ایک حیرت انگیز منظر بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، یعنی وہ آسمان جسے ہم آج نیلا دیکھتے ہیں، جو ہمیں مضبوط اور ستھر دکھائی دیتا ہے، ایک دن اس کا پورا نظام بدل جائے گا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی گئی، ہر چیز کا ایک انت ہے، اور اس انت کے بعد شروع ہوگی ہمیشہ کی زندگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حساب نہیں ہوگا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ قیامت کے الگ الگ مرحلے ہوں گے، کچھ موقعوں پر سوال جواب ہوں گے اور کچھ موقعوں پر لوگوں کے عمل، ان کے چہرے اور ان کی حالت ہی ان کے انجام کو ظاہر کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، پھر انہیں پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیا جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب کوئی اپنا چہرہ چھپا نہیں سکے گا۔ دنیا میں انسان جھوٹ بول سکتا ہے، ثبوت مٹا سکتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں نہ کوئی جھوٹ چلے گا، نہ کوئی سفارش بنا اس کی اجازت کے کام آئے گی۔ ہر انسان اپنے عمل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا جاتا ہے یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ دنیا میں بہت سے لوگ آخرت کا مذاق اڑاتے تھے۔ کچھ کہتے تھے مرنے کے بعد کون لوٹ کر آیا ہے، کچھ کہتے تھے جنت اور جہنم جیسی کوئی چیز نہیں، لیکن اس دن ہر شک دور ہو جائے گا۔ جو بات آج ایمان کا حصہ ہے وہ اس دن آنکھوں کے سامنے حقیقت بن کر کھڑی ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے بیچ چکر لگاتے رہیں گے۔ یہ منظر انسان کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔
اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس دنیا میں ہی سنبھل جائے، توبہ کر لے، ظلم چھوڑ دے، حرام سے بچے، سچ کا راستہ اپنائے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو پہلے سے آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ برے انجام سے بچ سکیں۔ اور پھر ایک بار پھر وہی سوال گونجتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پہلی نظر میں کسی کو لگ سکتا ہے کہ یہاں تو جہنم کا ذکر ہے، پھر اسے نعمت کیوں کہا گیا؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ کا پہلے سے چیتاونی دینا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی راستے پر گہرا گڈھا ہو اور کوئی آپ کو پہلے ہی بتا دے کہ اس راستے پر مت جانا، تو کیا یہ آپ کے لیے رحمت نہیں؟ ٹھیک اسی طرح قرآن انسان کو اس کے انجام سے پہلے آگاہ کرتا ہے۔ یہی اللہ کی رحمت ہے، یہی اس کی مہربانی ہے، یہی سورہ الرحمن کا انداز ہے۔ وہ پہلے نعمتیں گناتی ہے، پھر نتیجہ بتاتی ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی کا صحیح فیصلہ خود کر سکے۔ لیکن اب سورہ کا ماحول بدلنے والا ہے۔ جہنم کے ذکر کے بعد اب اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت کا بیان شروع کرتے ہیں جس کی خوبصورتی کا پورا اندازہ انسانی کلپنا بھی نہیں لگا سکتی۔ پہلی دو جنتیں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں۔ سورہ الرحمن آیت 46 سے 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم کا منظر بیان کرنے کے بعد اب سورہ الرحمن کا انداز ایک دم بدل جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا، اس کی عبادت کی، اس کے حکموں پر عمل کیا اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں، بھلے من خافا مقام ربہ جنتان، ارتھات اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہاں ڈر سے مراد مایوسی یا دہشت نہیں، بلکہ وہ احساس ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ یہی تقویٰ ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ دو جنتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ مفسرین نے دو جنتوں کے بارے میں الگ الگ ویاکھیائیں کی ہیں۔ کچھ نے انوسار ایک جنت انسان کے رہنے کے لیے اور دوسری اس کی عزت اور انعام کے لیے ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ نعمتوں کی وودھتا کا بیان ہے، اور کچھ نے اسے ایمان والوں کی اچ درجوں کی اور اشارہ مانا ہے۔ جو بھی ویاکھیا ہو، ایک بات طے ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسی نعمتیں دیں گے جن کی تلنا دنیا کی کسی چیز سے نہیں کی جا سکتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب جنت کا درشیہ سامنے آتا ہے، ذواتا افنان، ارتھات وہ دونوں جنتیں گھنی گھنی شاخاؤں اور ہریالی سے بھری ہوں گی۔ ذرا اس منظر کی کلپنا کیجیے، ایسے باغ جہاں ہر طرف ہریالی ہو، نہ گرمی کی تپش، نہ سردی کی تکلیف، نہ پتجھڑ نہ سوکھا، صرف سکون، صرف خوبصورتی اور صرف اللہ کی رحمت۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فیہما عینانی تجریان، ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ دنیا میں پانی کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے، کہیں سوکھا پڑتا ہے، کہیں پانی خریدنا پڑتا ہے، لیکن جنت میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ چشمے ہمیشہ بہتے رہیں گے، نہ کبھی سوکھیں گے، نہ کبھی ان کا سواد بدلے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان میں ہر پرکار کے پھل دو دو قسموں میں ہوں گے۔ دنیا میں کچھ پھل کیول ایک موسم میں ملتے ہیں، کچھ بہت مہنگے ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پر ملتے ہی نہیں، لیکن جنت میں ہر پھل، ہر موسم، ہر سواد، ہر سمے موجود ہوگا، اور وہ بھی انسان کی اچھا کے انوسار۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، متقین علی فرش بطائنھا شاد استبرق، ارتھات وہ ایسے بستروں پر ٹکے ہوں گے جن کا استر بھی اتم ریشم کا ہوگا۔ یہاں مقصد کیول ریشم کا ذکر کرنا نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ جب بستر کا اندرونی حصہ اتنا شاندار ہے تو اس کا باہری حصہ کتنا سندر ہوگا۔ یہ اللہ کی عنایت کا انداز ہے۔ پھر فرمایا، اور ان دونوں باغوں کے پھل ان کے بالکل قریب ہوں گے۔ دنیا میں پھل پانے کے لیے پیڑ پر چڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جنت میں پھل خود بندے کے قریب آ جائیں گے۔ نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی انتظار، صرف آرام اور فہمت۔ اس کے بعد اللہ جنت کی پاکیزہ ساتھیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں ایسی نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ اس کا مقصد جنت کی پاکیزگی، عزت اور پوترتا کو بیان کرنا ہے۔ یہ دنیا کی اچھاؤں کا ورنن نہیں، بلکہ آخرت کی اس نعمت کا بیان ہے جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، گویا وہ یاقوت اور مرجان کی طرح چمکدار ہوں گی، یعنی ان کی سندرتا اور پاکیزگی کا ورنن انسانی الفاظوں سے پورا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک ایسا سوال آتا ہے جو پوری انسانیت کے لیے قصول بن جاتا ہے،
हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, अर्थात नेकी का बदला नेकी के सिवा और क्या हो सकता है। क्या खूबसूरत पैगाम है। अगर कोई बंदा दुनिया में अपने रब की बंदगी करे, उसके हुक्मों पर चले, लोगों के साथ भलाई करे, तो क्या अल्लाह उसे यूं ही छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, नेकी का बदला नेकी ही है। यही अल्लाह का वादा है, यही उसका इंसाफ है। और फिर एक बार फिर वही सवाल, तो ए इंसान अब बता, जिस रब ने तेरे लिए ऐसी जन्नत तैयार की, ऐसे बाग, ऐसे चश्मे, ऐसे फल, ऐसा सुकून और हमेशा की जिंदगी, तो तू अपने रब की कौन सी नियामत का इनकार करेगा? लेकिन सूरह रहमान अभी यहीं समाप्त नहीं होती। इन दो जन्नतों के बाद अल्लाह दो और जन्नतों का जिक्र करते हैं, जिनकी अपनी अलग शान, अलग नियमतें और अलग खूबसूरती है। उनका बयान भी उतना ही दिल को छू लेने वाला है।